السلام علیکم جی، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتے ہیں آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ آج ہم اصول تجارت یعنی پرنسپل آف کامرس میں پوائنٹ پڑھیں گے، ایڈوانٹیجز آف سول ٹریڈرشپ، واحد ملکیتی کاروبار کی خصوصیات کا پارٹ 1 میں نے کل آپ کو پچھلے ویڈیو میں بتایا تھا، اب یہ آج پارٹ 2 ہے۔ 13واں پوائنٹ ہے اس کا، ٹیکس میں بچت۔ انگلش میں اس کو بولیں گے سیونگ ان ٹیکسز۔ اچھا جی، چونکہ انہوں نے اپنے آپ کو رجسٹر نہیں کروایا ہوتا، کوئی قانونی کارروائی نہیں کروائی ہوتی، اس لیے حکومت ان سے کوئی بھی ٹیکس ڈیمانڈ نہیں کرتی، ٹھیک ہے۔ کچھ قسم کے کاروبار ہوتے ہیں جن میں آپ کو رجسٹر کروانا ضروری ہوتا ہے، تب آپ کو ٹیکس دینا پڑتا ہے۔ اس میں چونکہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ان کا منافع کم ہے، چھوٹا کاروبار ہے، محدود منافع ہے، تھوڑا ہے، اس لیے اگر حکومت ٹیکس لگائے بھی تو بہت کم لگاتی ہے۔ جنہوں نے اپنے آپ کو رجسٹر کروایا تھا، جیسے کلینکس ہیں، ٹھیک ہے، اب میڈیکل کلینکس جو ہوتے ہیں۔ اب 14واں پوائنٹ ہے دھوکہ دہی میں کمی۔ انگلش میں اس کو بولیں گے لیس چانسز آف فراڈس، ٹھیک ہے۔ اب چونکہ سارے کام واحد آجر خود ہی کر رہا ہے، سارے معاملات خود ہی طے کر رہا ہے، ساری پلاننگ، ساری مینجمنٹ، ہر کام خود کر رہا ہے، ٹھیک ہے، تو اس میں دھوکہ دہی میں کمی رہتی ہے، یعنی کہ دھوکہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ کیونکہ اگر آپ کسی پہ بھروسہ کرتے ہو، کچھ اپنا سیکرٹ بتاتے ہیں، تو وہ آپ کو آگے سے دھوکہ دے تو پھر دھوکہ ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس لیے اس کا نقصان کم ہوتا ہے، کیونکہ اس نے کسی کو بھی اپنے راز وغیرہ نہیں بتائے ہوتے، اس لیے اس میں دھوکہ دہی میں کمی ہوتی ہے۔ 15واں پوائنٹ ہے قرض حاصل کرنے میں آسانی۔ انگلش میں اس کو بولیں گے کریڈٹ فیسلٹیز۔ اچھا جی، قرض حاصل کرنے میں اس بندے کو، واحد آجر کو آسانی ہوتی ہے، کیونکہ سب کو، ہر کسی کو پتہ ہے اس کی ذمہ داری غیر محدود ہے۔ اگر کل کو یہ قرض واپس نہیں کرے گا، نہ اس کی حیثیت ہوئی قرض واپس کرنے کی، اس کا کاروبار اس قابل نہ ہوا کہ اس نے جو ہم سے قرض لیا وہ واپس کر سکے، تو سب کو ہی پتہ ہے کہ اس کو اپنا کاروبار بیچ کے ہمیں اپنا قرض دینا پڑے گا، کیونکہ اس کی ذمہ داری غیر محدود ہے۔ اس لیے رشتہ دار، دوست، احباب، کاروباری ادارے جو ہیں، مالیاتی ادارے، بینک، انشورنس کمپنی، وہ سب سے قرض لے سکتا ہے، سب اس کو آسانی سے قرض دے دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ اس کی ذمہ داری غیر محدود ہے، نقصان کی صورت میں اس کا کاروبار بک جائے گا، ہمارا نقصان ایزیلی پورا ہو جائے گا، ہمارا قرض ایزیلی پورا ہو جائے گا، اس لیے۔ 16واں پوائنٹ ہے ہوش اخلاقی۔ انگلش میں ہوش اخلاقی کو بولیں گے کارٹسی۔ اب چونکہ واحد آجر اکیلا مالک ہوتا ہے کاروبار کا، نقصان اسی کو برداشت کرنا پڑے گا، منافع بھی سارا اسی کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، تو اس لیے یہ اپنے صارفین سے ہوش اخلاقی سے پیش آتا ہے، تاکہ اس کے کسٹمر اس سے ناراض نہ ہوں۔ تو اگر ہوش اخلاقی سے پیش آئے گا، اس کے کاروبار پہ پازیٹیو امپیکٹ پڑے گا، ٹھیک ہے، جو اس کے کاروبار کی ترقی کے لیے ضروری ہے۔ یہ بھی اس کا ایک فائدہ ہے کہ یہ جو واحد آجر ہے نا، یہ ہوش اخلاق ہوتا ہے۔ اب 17واں پوائنٹ ہے تشکیل کے اخراجات۔ انگلش میں ان کو بولیں گے فارمیشن ایکسپینسز۔ چونکہ اس کاروبار کو شروع کرنے کے لیے کسی قسم کی رجسٹریشن ضروری نہیں، کوئی قانونی کارروائی ضروری نہیں، تو اس لیے اس کی تشکیل کے اخراجات نہ ہونے کے برابر ہیں، بہت آسانی سے یہ تشکیل کیا جا سکتا ہے، آپ تھوڑے سے پیسوں سے اپنا کاروبار شروع کر سکتے ہیں۔ اگزامپل ہے ایسی کریانہ سٹور لگا لو، سبزی کی دکان لگا لو، یہ جو سٹال لگائے ہوتے ہیں، ریڈی کا سٹال ہے، بازار میں فروٹ والے سٹال ہے، یہ سب کچھ واحد ملکیتی کاروبار کے ایگزامپلز ہیں، ٹھیک ہے۔ 18 والا پوائنٹ ہے مکمل منافع۔ مکمل منافع کو انگلش میں بولیں گے انٹائر پروفٹ۔ چونکہ فرد واحد اس کا مالک ہوتا ہے، سارا سرمایہ اسی نے لے کے آنا ہے، تو پورا مکمل منافع اسی کا ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ اس وجہ سے اس کو پتہ ہے کہ مجھے ہی سارا منافع ملے گا، میرا کوئی حصہ دار نہیں، یہ اس کی خصوصیت ہے، اس کی وجہ سے وہ دن رات محنت کرتا ہے، یہ اس کا مکمل منافع اس کی ایڈوانٹیجز میں آئے گا، ٹھیک ہے۔ 19 والا پوائنٹ ہے ایمانداری۔ ایمانداری کو انگلش میں بولیں گے آنیسٹی۔ چونکہ فرد واحد اس کا مالک ہوتا ہے، اس کی ذمہ داری غیر محدود ہوتی ہے، اس کو پتہ ہے کہ نقصان کی صورت میں میرا کاروبار بک جائے گا، اس لیے وہ کاروبار کو وہ کامیابی پہ لے کے آنے کے لیے، اس کی کامیابی کے لیے ایمانداری سے، ہوش اخلاقی سے دن رات محنت کرتا ہے، ٹھیک ہے نا، اور ہر کام ایمانداری سے کرتا ہے، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ منافع بھی میرا، نقصان بھی میرا، اور میری ذمہ داری ہے غیر محدود۔ اب 20واں پوائنٹ ہے ذاتی تسکین۔ ذاتی تسکین کو انگلش میں بولیں گے پرسنل سیٹسفیکشن۔
چونکہ فرد واحد ہی اس کا مالک ہوتا ہے، کاروبار کا ہر کام اس کی زیر نگرانی میں ہوتا ہے، سب کچھ اس نے مینیج کرنا ہے، ہر کام اس نے سب کچھ اس نے کرنا ہے۔ اگر اس نے آگے سے کچھ مزدور بھی لگایا تو اس نے ہی سب کو بتانا ہے کہ آپ کا یہ کام ہے، آپ کا یہ کام ہے، سب کا، ٹھیک ہے۔ اس وجہ سے اس کو پرسنل سیٹسفیکشن یعنی ذاتی طور پہ ایک تسلی رہتی ہے کہ ہر کام اچھے طریقے سے ہو رہا ہے، سب کچھ میں نے خود ہی پلان کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ 21 والا پوائنٹ ہے کاروباری ساکھ۔ اچھا جی، ساکھ کو انگلش میں بولیں گے ریپوٹیشن، یعنی شہرت، کاروبار کی ترقی، گڈ ول آف بزنس، ٹھیک ہے نا۔ اس کو انگلش میں بولیں گے گڈ ول آف بزنس، کاروباری ساکھ کو۔ اس پوائنٹ میں انہوں نے یہ بات بتائی ہوئی ہے کہ صارفین کے اپنے جو ہے واحد آجر کے اپنے صارفین کے ساتھ براہ راست ڈائریکٹ کانٹیکٹ ہوتا ہے، اس لیے وہ اپنے کاروبار کو ان کی خواہشات کو دیکھ کے اپنا کاروبار کرے گا۔ یعنی کہ ایک سٹور والا ہے تو وہ دیکھے گا کہ میرے صارفین کو کیا پسند ہے، ان کی ضروریات اور ان کے شوق کے مطابق اپنے کاروبار کو چلائے گا، جو اس کے کاروبار کی شہرت کے لیے ضروری ہے، ترقی کے لیے ضروری ہے کہ اس کے کاروبار کی سیلز زیادہ ہوں۔ اور سیلز کیسے زیادہ ہوں گی؟ جب وہ اپنے صارفین کی پسند کی چیزیں لائے گا۔ اب 22 والا پوائنٹ ہے دولت کی مساوی تقسیم۔ اچھا جی، دولت کی مساوی تقسیم کو انگلش میں بولیں گے ایکول ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ۔ اچھا جی، کسی بھی ملک میں امیروں غریبوں کا فرق کیسے ہوتا ہے کہ امیروں کے پاس دولت زیادہ ہے اور غریبوں کے پاس دولت کم ہے۔ اب واحد ملکیتی کاروبار میں ترقی ہوگی تو دولت چند ہاتھوں میں اکٹھی نہیں ہوگی، ٹھیک ہے نا، کیونکہ واحد ملکیتی کاروبار ایزیلی شروع کیا جا سکتا ہے، کوئی قانونی کارروائی کی ضرورت نہیں، رجسٹریشن کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے اس میں ہوتا بھی تھوڑے سے پیسوں سے شروع ہو جاتا ہے، تو اس کی دنیا میں بہت زیادہ تعداد ہے، بہت زیادہ لوگ یہ کاروبار کرتے ہیں، جس کی وجہ سے لوگوں کو منافع حاصل ہوتا ہے، ان کا معیار زندگی بلند ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ معیار زندگی کیسے بلند ہوگا؟ جب لوگ اپنی پسند کی چیزیں خریدیں گے، اپنی خواہشات کی تسکین کریں گے، یہ ہے، ٹھیک ہے، کھانا پینا ان کو میسر ہوگا۔ تو یہ دولت کی مساوی تقسیم رہتی ہے کہ دولت امیر و غریبوں کے پاس دونوں میں ہو، اور امیر و غریبوں میں دولت ہونے، امیروں کے پاس تو ظاہر سی بات ہے پیسے ہوتے ہی ہوتے ہیں، اور غریبوں کے پاس پیسے ہونے کی وجہ سے واحد ملکیتی کاروبار کی تعداد ملک میں زیادہ ہونی چاہیے۔ یہ دولت کی مساوی تقسیم کرتے ہیں امیروں اور غریبوں میں۔ اب 23 والا پوائنٹ ہے روزگار میں اضافہ۔ اچھا جی، روزگار میں منافع میں اضافہ کو انگلش میں بولیں گے انکریز ان امپلائمنٹ۔ روزگار کو نا انگلش میں امپلائمنٹ بولتے ہیں۔ اب اس میں انہوں نے یہ بتایا ہوا ہے کاروبار کی یہ قسم ملک میں بہت سے افراد کو ان کے محدود ذرائع کیا ہوتا ہے، پیسے کم، قابلیت کم اور صلاحیتوں کے باوجود لوگوں کو روزگار کے مواقع میسر کرتی ہے۔ اب آپ کو ایک بات بتا دوں، جو بندہ کچھ بھی نہیں کر سکتا نا، سیدھا سادہ انسان ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس کو آپ کریانے کا سٹور کھول دے کہ وہ چلا لے گا، کیونکہ اس میں کیا ہوتا ہے جی، پیسے لینے ہیں، چیز دے دینی ہے، چیزیں وہ جو ہے بس ان کی میئرمنٹ جو کرنی ہوتی ہے، جیسے چینی، یہ تھوڑا سا ایک ٹیکنیک ہے۔ تو یہ انہوں نے بتایا کہ یہ جو کاروبار کی قسم ہے روزگار میں اضافہ کرتی ہے۔ کوئی انسان جتنا بھی وہ کہہ لیں نکما ہونا، وہ یہ والا کاروبار یہ نہیں ہے کہ بالکل ہی وہ کسی کام کا انسان نہ ہو تو وہ یہ کاروبار کر سکتا ہے، تھوڑا سا مائنڈ تو ہر بندے میں ہی ہوتا ہے، اور اس کے لیے اور ہر کام کو کرنے کے لیے دماغ کی جو ضرورت ہوتی ہے، ظاہر سی بات ہے۔ اب 24 والا پوائنٹ ہے معاشرتی فوائد۔ معاشرتی فوائد کو انگلش میں بولیں گے سوشل بینیفٹس۔ اب اس میں کیا بات ہے، انہوں نے بولا ہوا ہے کہ معاشرتی فوائد میں یہ بات ہے کاروبار نہ صرف واحد آجر کے لیے سود مند ہوتا ہے بلکہ کہیں پہلے سے معاشرے کو بھی فائدہ پہنچاتا ہے۔ اب وہ کیسے؟ جب ایک واحد آجر ہی سارا کچھ مینیج کرے گا تو اس میں فیصلہ لینے کی صلاحیت آئے گی، مشکل حالات کا مقابلہ کرنے کی اس میں صلاحیت آئے گی، اپنے آپ میں بااختیار ہوگا وہ بندہ۔ بااختیار کہتے ہیں جو اپنے فیصلے خود کر لیتا ہے، خود مختار ہوگا، یعنی کہ اس کو اپنے فیصلے کرنے میں کسی دوسرے کے سہارے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ سب کچھ اس میں جو جرات وغیرہ آتی ہیں اس کاروبار کی وجہ سے آتی ہیں، اور یہ معاشرے کی ترقی کے لیے ضروری ہے کہ لوگوں میں فیصلے کرنے کی صلاحیت ہو، لوگوں میں مشکل وقت حالات کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت ہو۔ اب 25 والا پوائنٹ ہے آسان انتقال پذیری، یعنی ایزی ٹرانسفر۔ اچھا جی، آسان انتقال پذیری، انتقال یعنی منتقل کرنا۔
آپ اس کاروبار کو آسانی سے کسی دوسرے بندے کے نام پہ منتقل کر سکتے ہیں، کیونکہ اس میں کوئی قانونی کارروائی کی نہ تو اس کو شروع کرنے کے لیے ضرورت ہے، نہ ہی اپنے کاروبار کی انتقال پذیری میں قانونی کارروائی کی ضرورت ہے۔ اور دوسرا یہ بھی ہے کہ آپ اپنے کاروبار کی شکل کو بھی منتقل کر سکتے ہو دوسری شکل میں، جیسے بہت دفعہ بتایا ہوا ہے کہ گرمیوں میں آپ نے، سردیوں میں آپ کی دستانے بنانے کی فیکٹری ہے تو گرمیوں میں آپ کوئی اور کاروبار شروع کر لو گے، جو کہ چھتری، وہ جو ہے چھتری کہہ رہی ہوں، کوئی بھی کاروبار آپ گرمیوں میں شروع کر سکتے ہو، ٹھیک ہے نا، جو گرمیوں کے حوالے سے بہتر ہوتا ہے۔ یہ تھا اس کا دوسرا پارٹ، یہ سب ایڈوانٹیج تھے سول ٹریڈرشپ کے، یعنی واحد ملکیتی کاروبار کی یہ وہ تھیں فوائد تھے، ٹھیک ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو آج کے لیکچر کی سمجھ آئی ہوگی، لیکچر کی سمجھ آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں، ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر میں، اللہ حافظ۔